بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں، میں عمران خان۔ جو لڑائی پاکستان تحریک انصاف نے لڑنی تھی حکومت کے ساتھ، یا سیاسی لڑائی جو ان کی پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تھی، وہ لڑائی پاکستان تحریک انصاف نے آپس میں لڑنا شروع کر دی، اور اب ہر طرف اسی کے اوپر ڈسکشن ہو رہی ہے۔ خبر سب سے پہلے یہ آتی ہے کہ سہیل آفریدی کے خلاف ہو گئے ہیں ان کی پارٹی کے اندر ایم پی ایز، اور اب وہ ناراض ارکان کوئی اجلاس بلانے والے ہیں، اور سہیل آفریدی کی حکومت کو خطرہ ہے۔ بعد میں خبریں آتی ہیں کہ شاید انہیں کنٹرول کیا جا رہا ہے، گنڈا پور کر رہے ہیں یا کوئی اور کر رہا ہے، یا پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کر رہی ہے۔ تو سہیل آفریدی کی حکومت بتایا گیا کہ خطرے میں۔ میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا کہ عمران خان کی مرضی کے بغیر اگر کوئی یہاں پہ اس قسم کی حرکت کرے گا تو وہ اپنی سیاست کو خدا حافظ کہہ دے گا، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف میں لوگ عمران خان کو جانتے ہیں۔ یہ سارے لوگ کھمبوں کی طرح ہیں جنہیں عمران خان نے ٹکٹ دیا اور یہ الیکشن جیت کر آ گئے۔ انہوں نے محنت کی ہے، لیکن عمران خان کے نام پہ انہوں نے ووٹ لیا ہے۔ عمران خان نے ہمیشہ اندر تو رہنا نہیں ہے۔ اب یہ جو لوگ بھی عمران خان کی مرضی کے خلاف جائیں گے، اب مستقبل میں ان کے لیے پرابلم ہوگا، لیکن اس پرابلم کو ٹیکل کرنے کے لیے ایک سچویشن بنا دی گئی ہے۔ تو اس وقت چند چیزیں ایسی ہیں جن پہ اپوزیشن کی بہت سخت ضرورت ہے پاکستانی قوم کو، اور پاکستانی قوم دیکھ رہی ہے اپوزیشن کی طرف کہ ان معاملات کے اوپر اپوزیشن آئے اور اپنا رول پلے کرے اور عوام کو بچائے حکمرانوں کے ہتھ کنڈوں سے۔ مثال کے طور پہ جو چیزیں اہم ہیں جس میں اس وقت اقتدار میں بیٹھے ہوئے ٹولے سے مقابلہ کرنا تھا، یہ آپس میں ایک دوسرے سے مقابلہ کر رہے ہیں، اور وہ بھی اقتدار کے لیے کر رہے ہیں، اختیارات کے لیے کر رہے ہیں۔ نمبر ایک، عمران خان صاحب کی ایک آنکھ ضائع ہو گئی، وہ قید تنہائی میں ہے۔ اب بجائے اس کے کہ یہ نظام سے لڑتے، یہ آپس میں لڑ رہے ہیں، اور کیسے لڑ رہے ہیں میں آگے چل کے آپ کو بتاتا ہوں۔ نمبر دو، گلگت بلتستان، بلکہ یہاں بعد میں آتے ہیں، پہلے آپ کو بتاتا ہوں یہ لڑ کیسے رہے۔ سہیل آفریدی نے پھر اجلاس بلایا ناراض اراکین کا، اور اس کے اندر یہ دعویٰ کیا گیا کہ ہم سب کو بلا رہے ہیں اور کوئی بھی ناراض نہیں رہے گا اور سب ہمارے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ تو جب ان کو بلایا گیا تو مختلف خبروں کے اندر جو گنتی ہوئی اراکین اسمبلی کی، یہ 92 ہیں ٹوٹل پاکستان تحریک انصاف کے ایم پی ایس، ان میں سے 40 ارکان غیر حاضر رہے۔ دعویٰ یہ کیا گیا تھا کہ 27 ناراض اراکین ہیں، لیکن اب یہاں پہ جو بات سمجھ آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ 40 ارکان غیر حاضر رہے، تو 27 کے علاوہ 13 مزید ایسے ہیں جو سہیل آفریدی کے لیے نہیں آئے۔ اب خیبر پختونخوا کی حکمران جماعت پاکستان تحریک انصاف نے اپنی پاور شو کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ کر نہیں پائے۔ سہیل آفریدی نے کہا کہ ہمارے مخالفین کے منہ پہ تھپڑ پڑا ہے، کیونکہ سارے آگے ہیں، لوگ اکٹھے ہو گئے ہیں، لیکن بعد میں جب میڈیا نے گنا تو وہ بندے کم تھے، 40 کے قریب لوگ کم تھے، اور کچھ ارکان نے انہوں نے دعویٰ کیا کہ 72 آئے ہیں، لیکن میڈیا کہہ رہا ہے جی کہ 52 آئے ہیں، اور 40 کم ہیں، وہ کہہ رہے ہیں جی 20 کم ہے۔ اب جتنے بھی کم ہیں وہ کم تو ہے نا، جب سہیل آفریدی کو ووٹ پڑا تھا تو ساروں نے ڈالا تھا۔ اب سہیل آفریدی کی یہ حالت کیوں ہوئی اس کے اوپر ہم بات کرتے ہیں، لیکن پہلے گنڈا پور کے ساتھ ان کی ایک جھڑپ ہو گئی، یہ جھڑپ بھی سننا بہت ضروری ہے آپ کے لیے۔ سہیل آفریدی نے جو پارلیمانی پارٹی کا ایک واٹس ایپ گروپ ہے، اس کے اندر سب سے پہلے انہوں نے ایک الزام لگایا۔ انہوں نے کہا جی پارٹی کے اندر کے جرنیل نے پارٹی کے باہر کے جرنیل سے وعدہ کیا ہے، پارٹی کے اندر کے جرنیل نے 27 ایم پی ایز ساتھ ہونے اور عمران خان کی حکومت گرانے کا وعدہ کیا ہے، لیکن کسی کا باپ بھی عمران خان کی حکومت نہیں گرا سکتا۔ سہیل آفریدی کا پارلیمانی پارٹی کے واٹس ایپ گروپ میں پیغام۔ اب یہ سہیل آفریدی صاحب نے ایک اگریسو پیغام دیا، اور اس کا جواب علی امین گنڈا پور صاحب نے دیا، کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ الزام ان کے اوپر لگ رہا ہے، اور بات بھی یہی ہے، الزام تو گنڈا پور پہ ہی لگ رہا ہے۔ اور سہیل آفریدی نے انہیں نام لیے بغیر پارٹی کے اندر کا جرنیل کہا، اور یہ بھی کہا کہ باہر والے جرنیل کو پارٹی کے اندر کے جرنیل یعنی گنڈا پور نے یہ پیغام دیا ہے کہ 27 بندے میرے ساتھ ہیں، حکومت گرائیں گے، لیکن کسی کا باپ بھی نہیں گرا سکتا۔ تو اس پہ جو ہے وہ گنڈا پور صاحب نے ان کو تانا مارا اور کہا کہ اس کا اس کی تم نام کیوں نہیں لیتے۔ اب یہ بات جو ہے وہ سہیل آفریدی صاحب کہا کرتے تھے ڈی جی آئی ایس پی آر کو یا ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو کہ تم اس کا اس کی کیوں کہتے ہو، نام کیوں نہیں لیتے، نام ہے عمران احمد خان نیازی۔ تو اب سہیل آفریدی صاحب بھی نام نہیں لے رہے تھے، تو اس پہ گنڈا پور صاحب نے کہا کہ اس کا اس کی تم نام کیوں نہیں لیتے۔ پی ٹی آئی پارلیمانی پارٹی کے واٹس ایپ گروپ میں علی امین گنڈا پور کا سہیل آفریدی سے سوال، اگر کوئی عمران خان کے خلاف سازش کر رہا ہے تو نام لیا جائے، صوبہ آپ سے کنٹرول نہیں ہوتا اور دوسروں پر الزام لگا رہے ہیں۔ جبکہ گنڈا پور نے کہا کہ ہم عمران خان کے علاوہ اور کسی کو نہیں مانتے۔
تو اب یہ ہوگا کیسے؟ یعنی اگر سہیل آفریدی کی حکومت گرائی جائے گی تو کیسے ہوگا؟ ایک تو ایک آئینی بحران کھڑا کیا جائے گا، مسئلہ کھڑا کیا جائے گا جو شیر افضل مروت نے اس کا آغاز کر دیا کہ جناب یہ سہیل آفریدی اب رہ نہیں سکتا، تو عمران خان سے ملاقات نہیں ہو رہی، اراکین کے پاس کوئی اور چوائس نہیں ہوگی، اور جو ناراض اراکین ہے وہ کبھی بھی یہ نہیں کہیں گے کہ سہیل آفریدی فنڈ نہیں دیتا، سہیل آفریدی ملاقاتیں نہیں کرتا، وہ کہیں گے جی عمران خان کے لیے کچھ نہیں کر رہا۔ دیکھیں نا، ان کے پاس جو جواز ہے وہ یہ ہے کہ سہیل آفریدی نے عمران خان کے لیے کیا ہی کچھ نہیں۔ جو سہیل آفریدی کو موقع ملا کہ نوجوانوں کو اکٹھا کرتے، یوتھ کو اکٹھا کرتے، سٹوڈنٹس کو اکٹھا کرتے، نوجوانوں کی ایک بڑی پاور اکٹھی کرتے، لاکھوں نوجوانوں کو اپنے پیچھے کھڑا کرتے، سہیل آفریدی وہ کرنے میں ناکام رہے۔ انہوں نے نا کوریڈورز کے اندر اور ایوانوں کے اندر زیادہ توجہ دی، انہوں نے توجہ دی مذاکرات میں، بات چیت میں، ان چیزوں پہ انہوں نے زیادہ بلیو کیا۔ وہ گراؤنڈ کے اوپر کارکنوں کو یا نوجوانوں کو متحرک کرنے میں ناکام رہے۔ اگر سہیل آفریدی کے پاس اس وقت نوجوانوں کی ایک بہت بڑی طاقت موجود ہوتی تو وہ بہتر بارگیننگ کی پوزیشن میں ہوتے، ان کے سارے پارلیمنٹیرین بھی ان کے ساتھ کھڑے ہونے پر مجبور ہوتے اور کوئی ان کے سامنے زبان بھی نہ کھول سکتا۔ گنڈا پور نے دو کام کیے تھے، ایک تو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی تعلقات بنا کے رکھے تھے اور گنڈا پور نے اپنے معاملات چلائے تھے مذاکرات میں بھی اس طرف بھی، لیکن ساتھ ساتھ گنڈا پور نے کچھ نہ کچھ کر کے پبلک کا بھی ایک معاملہ بنا کے رکھا ہوا تھا، ایک موٹیویشن وہاں پہ بھی برقرار رکھنے کی کوشش کی ہوئی تھی۔ لیکن جب بار بار لوگوں کے ساتھ دھوکا ہوا تو لوگ گنڈا پور سے متنفر ہو گئے۔ اب سہیل آفریدی آگے، عمران خان صاحب نے کہا جناب آپ جائیں اور جا کے آپ سٹریٹ موومنٹ کریں، تو سٹریٹ موومنٹ کے نام پہ سہیل آفریدی صاحب نے ابھی تک ٹکے کی کاروائی نہیں کی، یہ صرف گھومتے ہیں اور جہاں جاتے ہیں عمران خان کا جھنڈا اٹھا کے یا اس کی تصویر اٹھا کے لوگ نکل آتے ہیں، لوگ عمران خان سے پیار کرتے ہیں، لیکن جس کو ایکچولی سٹریٹ موومنٹ کہتے ہیں اس کا صرف اعلان ہوا ہے، عملی طور پہ کچھ نہیں ہوا۔ تو سہیل آفریدی صاحب نے اپنے ہاتھ اور اپنے پاؤں خود ہی کاٹے ہیں۔ یعنی اب سہیل آفریدی کے اوپر الزام کس طرح کے لگائے جائیں گے؟ جناب یہ محسن نقوی سے ملاقاتوں میں انگیج ہیں، انڈور احتجاج تک انہوں نے اپنے آپ کو محدود کر لیا ہے، خان کی آنکھ کے ضائع ہو جانے کی خبر کے اوپر بھی کچھ نہ کر سکے۔ تو یہ باتیں درست ہیں، اگر لوگ احتجاج کریں گے یا ناراض ارکان اس کو جواز بنائیں گے تو سہیل آفریدی کے لیے مشکل ہو جائے گا ان باتوں کا، ان چیزوں کا جواب دینا ان ارکان کے سوال اٹھانے کے بعد۔ اب خبر ایک اور آئی ہے کہ آج کے دن میں پاکستان تحریک انصاف کے ناراض اراکین اسمبلی کا اجلاس طلب کیا گیا، تو سہیل آفریدی جو 52 چلو 72 یا 52 جتنے بھی ہیں ان بٹوین ہی ہے نا، وہ بندے تو اکٹھے کر دیے لیکن بندے بیچ میں مسنگ ہیں۔ اب دوسری طرف جو آج ناراض ارکان کا اجلاس ہوگا، دیکھتے ہیں اس میں کتنے لوگ آتے ہیں، اور یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ آج کے دن میں ناراض ارکان نے اپنا ایک ایجنڈا طے کیا ہے کہ بانی پی ٹی آئی عمران خان کی رہائی کے لیے تحریک کا اعلان کیا جائے۔ میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ یہی وہ کریں گے، اس کے علاوہ ان کے پاس اور کوئی رستہ نہیں ہے۔ وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمیں فنڈ نہیں مل رہے، ہمیں پیسہ نہیں مل رہا، ہمیں وزارت نہیں مل رہی، ہمیں اختیار نہیں مل رہے، ہمیں وزیر اعلیٰ نہیں ملتا، یہ باتیں لوگ نہیں مانیں گے۔ وہ ایک ہی بات کر سکتے ہیں کہ سہیل آفریدی عمران خان کو نکالنے میں اور تحریک کھڑی کرنے میں ناکام رہا، اور یہ بات کچھ حد تک ان کی ٹھیک بھی ہوگی اور اس میں وزن بھی ہوگا۔ اپنے حلقے میں پہچان لیں کہ آپ نے ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کس امیدوار کو کس نشان پر ووٹ ڈالنا ہے، تو یہ آپ کی اسکرین پہ اب پھر نظر آ رہا ہے۔ تو ناظرین، یہ اسد کیسر صاحب کو روکنے کے لیے پنجاب پولیس اکٹھی ہو گئی اور انہوں نے ایئرپورٹ جانے والا راستہ بند کر دیا۔ اب یہ وہاں پہ کھڑے ہیں، پیچھے گاڑیوں کی قطاریں لگ گئیں۔ یعنی اتنے کو یہ بے وقوف لوگ ہیں اور اتنے بکھلائے ہوئے ہیں کہ اسد کیسر کو اگر آپ نے روکنا تھا سکردو جانے سے، تو جب وہ ایئرپورٹ کے اندر جاتے تو آپ انہیں کہتے جی یہاں پہ سائڈ پہ کھڑے ہو جائیں، آپ نہیں جا سکتے سکردو، تو اسد کیسر صاحب سائڈ پہ کھڑے ہو جاتے اور اس کے بعد آپ انہیں کہتے جی آپ واپس جائیں، تو ان کو واپس جانا پڑتا۔ لیکن ان بے وقوفوں نے سارا کا سارا روڈ ہی بلاک کر دیا اور سارا رستہ بند کر دیا۔ ہزاروں گاڑیاں جو ہے وہ ٹریفک جیم کے اندر پھنس گئیں اور اس کے بعد بہت سارے لوگوں کی فلائٹیں بھی مس ہو گئیں۔ تو یہ اتنے عقل مند ہیں، ان کی بوکھلاہٹ کی انتہا یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ ایک شخص کو سکردو جانے سے روکنے کے لیے یہ لوگ سارا کا سارا روڈ بند کر دیتے ہیں، کئی لوگوں کی فلائٹیں مس کروا دیتے ہیں۔ خواجہ سعد رفیق کی بھی فلائٹ مس ہو گئی، خواجہ سعد رفیق نے بھی جانا تھا اور جا کر یہاں پہ انتخابات کے لیے جو ہے خواجہ سعد رفیق نے کمپین چلانی تھی گلگت بلتستان میں۔ اب وہ خواجہ سعد رفیق نے کیا کہا ذرا یہ بھی آپ سنیں۔ خواجہ سعد رفیق نے کہا کہ آج مجھے انتخابی مہم کے ضمن میں سکردو جانا تھا، بر وقت اسلام آباد ایئرپورٹ کے باہر پہنچے تو دیکھا کہ راولپنڈی پولیس نے ایئرپورٹ جانے والی تمام ٹریفک روکی ہوئی ہے۔ بہت کوشش کے باوجود اس ٹریفک بلاکیٹ کی کوئی معقول وجہ بیان نہیں کی گئی۔ ایئر بلو نے بھی
जो है वो एयरपोर्ट के गेट पर ट्रैफिक की जबरी बंदिश के बावजूद फ्लाइट को वक्त से पहले क्लोज किया। स्कर्दू के लिए मुझ समेत 13 मुसाफिरों की फ्लाइटें मिस हो गईं। हमारे गिर्द सैकड़ों मुसाफिर, खवातीन, बच्चे, बुजुर्ग गर्मी में रुल रहे थे। मुख्तलिफ फ्लाइट्स के बहुत से मुसाफिरों की फ्लाइट्स मिस हुई, प्रोग्राम खराब हुए। घंटों की खज्जल खुआरी के बाद वापस लौट आए हैं। बेहिसी और नलायकी की भी कोई हद होती है। अज़राए करम दहशतगर्दी की इतला वाली कहानी सुनाने की कोशिश ना की जाए। नॉर्मली फिर इस तरह के मौके पे ये कहते हैं ना कि जनाब वो दहशतगर्दी का वाकया होने वाला था, तो दहशतगर्दी के डर से, ताकि दहशतगर्दी से बचा जा सके, तो हमने स्पेशल इंतजाम किए थे, तो इतने लोगों की फ्लाइटें मिस हो गई। पूरी दुनिया में नहीं होती हैं, पाकिस्तान में ही तमाशे होते हैं, और वो भी पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट करती है। अब ख्वाजा साद रफीक भी नहीं जा सके, इन्होंने भी कंपेन चलानी थी जाके अपनी पॉलिटिकल पार्टी के लिए। रोकना था असद कैसर को, ख्वाजा साद रफीक को भी रोक लिया। देखिए, ये जुनेद अकबर से, असद कैसर से ये इतना डरते हैं, तो आप सोचिए कि ये इमरान खान से कितना डरते होंगे, कितने खौफजदा होंगे कि ये इन लोगों को कंपेन नहीं करने दे रहे। तो इमरान खान, मैंने आपको पहले बताया कई मरतबा कि जब तक आसिम मुनीर साहब हैं और जब तक आसिम मुनीर साहब के साथ कोई इमरान खान साहब की डील नहीं होती, जब तक कि आसिम मुनीर साहब को इस बात का यकीन नहीं आ जाता कि वो किसी खतरे में नहीं रहेंगे इमरान खान की वजह से, तब तक इमरान खान को ये कभी नहीं छोड़ेंगे। याद रखिएगा, पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट इमरान खान को अपने बारे में या अपने हवाले से सबसे बड़ा खतरा समझती है, और वो इमरान खान को तब तक नहीं छोड़ेगी जब तक कि उनको मुसीबत नहीं पड़ जाएगी। ये अवाम इमरान खान को छुड़ाएगी। जब अवाम इनको जकड़ लेगी और इनसे कहेगी कि इमरान खान को छोड़ो, तो फिर आप देखेंगे कि अदालतों से इंसाफ भी मिलेगा, फिर इमरान खान साहब बाहर भी आएंगे। जब इनके ऊपर दबाव पड़ेगा, और दबाव पड़ने के 3-4 तरीके हैं। नंबर 1, इनकी मईशत के अंदर वो दुर्गत बन रही है कि ये पाकिस्तान को चलाने का, घसीटने के काबिल भी नहीं रहे। पाकिस्तान की मईशत की इन्होंने मंजी ठोक दी है, कोई इनको पैसे भी नहीं दे रहा, और अवाम के ऊपर बोझ बढ़ता चला जा रहा। एक दबाव इनके ऊपर ये आएगा बहुत शदीद। दूसरा दबाव, अवामी ताकत अगर बाहर आ जाती है और बड़े पैमाने पर लोग निकल कर इन्हें मजबूर कर देते हैं कि अब आप इमरान खान को छोड़ें, आप बेगुनाह उसे मजीद अंदर नहीं रख सकते बाकी कैदियों के साथ, तो वो एक दूसरी सिचुएशन है। तीसरी, आलमी सतह पे इस तरह के मुतालबात आसिम मुनीर के सामने आ रहे हैं जिनके ऊपर अमल दरामद वो कर नहीं पाएंगे। बड़ा सख्त रद्द अमल आएगा पूरी दुनिया से और पाकिस्तान से, तो उसके लिए उन्हें कुछ थोड़ा सा पॉलिटिकल कैपिटल चाहिए होगा, और वो सिर्फ इस वक्त पाकिस्तान में इमरान खान के पास है। ये अलग अलग चीजें हैं, और ये मैं आपको बता रहा हूं, ये एक तज्जिया है, ये कोई खबर की बुनियाद पे मैं आपको नहीं कह रहा। तो ऑब्वियस है, ये नजर आता है, कॉमन सेंस की बात है कि आसिम मुनीर साहब को जितना खौफ है वो तो उनके एक्सटेंशन लेने में ही आपको दिखाई दे गया। आपको पता चल गया कि जनाब बहुत खौफजदा है, इन्होंने एक्सटेंशन ले ली 3 साल के बाद। ना सिर्फ इन्होंने एक्सटेंशन ली बल्कि इस्तिस्ना भी ले लिया, तो वो बहुत डरे हुए हैं। लिहाजा वो कभी भी इमरान खान को नहीं छोड़ेंगे जब तक कि उनको छुड़वाया नहीं जाएगा। असद कैसर साहब ने एक स्टेटमेंट जारी किया बाकी लोगों के साथ बैठकर। उन्होंने कहा जी, मैं स्कर्दू जा रहा था जहां 7 जून को इंतखाबात हो रहे हैं, वहां हुकूमती वुज़रा पहले से मौजूद हैं। हालांकि वुज़रा इंतखाबी मुहिम नहीं चला सकते। मेरी सुबह 9:30 बजे फ्लाइट थी, मगर एयरपोर्ट जाने वाली सड़क ब्लॉक कर दी गई। डीएसपी समेत पुलिस की भारी नफरी मुझे रोकने के लिए तैनात थी। सबसे पहला सवाल यह है कि पंजाब पुलिस कैसे मुझे गिलगित बल्तिस्तान जाने से रोक सकती है? पंजाब पुलिस ने इंतहाई गैर इखलाकी हरकत की है। मैं साबिक स्पीकर कौमी असम्बली और मौजूदा रुकन असम्बली हूं, जबकि ये एक वफाकी मामला है। बिलावल भुट्टो भी वहां गए, वजीर आजम ने भी वहां जाकर ऐलानात किए, और पीपल्स पार्टी और नून लीग की पूरी फौज जफर मौज वहां बैठी हुई है, मगर पीटीआई के साथ इम्तियाजी सलूक किया जा रहा है। हमारे सूबाई सदर जुनेद अकबर को सूबा बदर किया गया। ये किस किस्म का नक्शा पेश किया जा रहा है? ये असद कैसर साहब ने एक स्टेटमेंट जारी किया, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा ने इसको छापा भी है। एक लेटर भी लिखा सोहेल आफरीदी साहब ने। वैसे इन चीजों से फर्क कोई नहीं पड़ेगा, एस्टेब्लिशमेंट ने अपना फैसला किया हुआ है और उन्हें हुक्म आया हुआ है। देखिए, मुझे ना एक दिन एक सीनियर फौजी ऑफिसर ने यह बात बताई थी। उसने मुझे कहा था कि हमारे यहां ऐसा नहीं होता कि हम पॉसिबिलिटीज देखते हैं कि यह काम कैसे होगा। उसने कहा हमें ऑर्डर आता है और फिर हम पॉसिबिलिटी बनाते हैं कि यह काम हमने कैसे करना है। इसको जरा आप समझ लें कि ऐसा नहीं होगा कि देखो वहां पे क्या हो सकता है, ये नहीं। ऑर्डर आता है आर्मी चीफ की तरफ से ये कि ये काम करना है, और उसके बाद फिर वो हालात को उसके मुताबिक मोड़ना शुरू करते हैं। तो हर हाल में उन्हें वो काम करना पड़ता है। अक्सर मैंने जर्नलिस्टों के मुंह से सुना है कि हमें बताया जाता है चीफ इज चीफ, कि जनाब चीफ ही चीफ है।
وہ جو کہتا ہے بس وہی ہمیں کرنا پڑتا ہے، وہ جو لکھ دے بس وہی ہے، جو وہ کہہ دے اپنی زبان سے وہی ہمیں کرنا ہوتا ہے، اور اس کو اگر ڈکٹیٹرشپ نہیں کہیں گے تو اور کیا کہیں گے؟ پاکستان میں تو ایسے ہی ہوتا ہے۔ بہرحال سہیل آفریدی نے خط لکھا، گلگت بلتستان کے انتخابات میں شفافیت کے لیے چیف جسٹس سپریم ایپلیٹ کورٹ گلگت بلتستان انہیں خط ارسال کیا گیا۔ سہیل آفریدی نے تشویشناک صورتحال پر سپریم کورٹ کے ایپلیٹ کورٹ گلگت بلتستان کے چیف جسٹس کو خط ارسال کرتے ہوئے فوری عدالتی مداخلت کی درخواست کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ گلگت بلتستان میں انتخابی ماحول کے بارے میں موصول ہونے والی اطلاعات انتہائی تشویشناک ہیں، جہاں ایک سیاسی جماعت کو انتخابی سرگرمیوں، عوامی اجتماعات، انتخابی مہم اور پارٹی قیادت اور کارکنان کی نقل و حرکت میں غیر ضروری رکاوٹوں کا سامنا ہے۔ انہوں نے نشاندہی کی کہ سیاسی کارکنوں کو ہراساں کرنے، غیر قانونی گرفتار کرنے اور سیاسی سرگرمیوں میں رکاوٹ ڈالنے کی اطلاعات سامنے